آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے مریض کی عیادت اور اس پر فضیلت اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کے اندر خیر ہی خیر ہے، بلا ہی بلا ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا، خبرگیری کرنا، چل کر اس کے دروازے تک جانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ اس عمل کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور آپس کے اندر قربت پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بیمار ہے، اسے پتہ چلے کہ وہ بھی بیمار ہے، دوسرا کوئی خاندان کا فرد بیمار ہے، وہ کہتا ہے وہ میری عیادت کے لیے نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ ہم بھی تو بیمار ہوتے ہیں تو ہماری وہ کتنی خبرگیری کر لیتے ہیں۔ یعنی کسی کی تیمارداری کرنا خاندان کو اکٹھا کر دیتا ہے اور تیمارداری نہ کرنا خاندان کو بکھیر دیتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو آدمی وضو کر کے، جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کر کے، اہتمام وضو کا کر کے اچھی طرح کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ جتنا کہ آدمی 70 سال کا سفر طے کر لے اتنا وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، فرمایا جب آدمی گھر سے نکلتا ہے کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے اور بغیر کسی غرض کے جا رہا ہو، ووٹ لینے کے لیے نہیں، بغیر کسی غرض کے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہو، فرمایا جب وہ وضو کر کے تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ پاک اس کو تیمارداری پہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور 70,000 کم و بیش مخلوقات یہ جو جا رہا ہے خبر لینے کے لیے اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں 70,000 کم و بیش مخلوقات ہیں، یہ ساری دعا کرتی ہیں اس کے لیے جو مریض آدمی کی کیا کرنے جا رہا ہے؟ عیادت کرنے جا رہا ہے۔ تو عیادت کرنا، کسی کی خبر لینا، یہ اجر سے خالی نہیں ہے، اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ اور بڑوں کا چھوٹوں کی خبر لینے کے لیے جانا یہ سنت ہے۔ اگر چھوٹا بیمار ہو تو بڑا خبر لینے کے لیے جائے تو یہ سنت پر عمل ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تھے اور صحابہ چھوٹے تھے۔ جب صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبر لینے کے لیے جاتے۔ تو ہن کہندے ہو یار وہ بندہ بیمار ہے تو ذرا خبر لے، ان کا ابا جی فارغ نہیں سی کہ تو ذرا خبر لے۔ ہاں جی ایسے ہوتا ہے، والد صاحب فارغ نہیں تھے، سیٹھ صاحب چودھری صاحب فارغ نہیں تھے، جب یہ بیمار ہوگا پھر کہنا وہ آیا ہی نہیں، تو ساڈی خبر لینی نہیں آیا، تم کون سا گئے تھے؟ اب تو مقابلہ چل رہا ہے، اخلاص تو ختم ہو گیا، اللہ کی رضا تو جاتی رہی،
کوئی تمہاری خبر لینے آئے یا نہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خبر لینے جاتے ہو اور جب تک تم چلتے رہتے ہو و اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو، جب تک تم واپس اپنی دہلیز پر قدم نہیں رکھتے، اس وقت تک تم جنت کے باغ میں ہوتے ہو۔ تو کسی کی خبر لینا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اچھے طریقے سے تیمارداری کیا کرتے تھے، اچھے طریقے سے، یعنی اس کے پاس بیٹھ جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیمار کے پاس بیٹھو، اس کے ساتھ باتیں کرو، اس کی زندگی بڑھنے کی باتیں کرو کہ ابھی تو تیری زندگی بڑی بڑی ہے، اب تو نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو خوش کرو، کیونکہ کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، عورتیں خبر لینے جاتی ہیں، نہیں آتے کل چنگا بھلا سی اینو ایک رات کی ہو گیا، وہ ادا مار دینی جا کے۔ تو مرد خبر لینے جاتے ہیں، یار کل تو صحیح تھا، وہ تو رہ گیا، کس سے دوائی لے رہے ہو؟ فلاں ڈاکٹر سے۔ نہیں وہ فلاں ڈاکٹر سے لو، بھئی وہ بھی تو ڈاکٹر ہے، کہہ دو کہ یار کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، انہیں تسلی دے دو۔ وہ آپ خبر لے کے آ جاتے ہو، وہ سوچتا رہتا ہے فلاں نے کہا تینوں ادا ہو گیا، فلاں نے کہا ادا ہو گیا، ادھا بیمار ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے مت کرو بیمار کے ساتھ، اس کو تسلی دو، اسے حوصلہ دو کہ تو نے ابھی بڑے کام کرنے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ تو نے ابھی بڑے کام کرنے ہیں، تو اللہ نے تجھ سے بڑے کام لینے ہیں، اللہ تجھے شفا دے گا، ضرور شفا دے گا، اسے حوصلہ دو۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہیں گے میں بیمار ہوا تو عیادت کے لیے آیا ہی نہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے اللہ بیمار تو بستر پہ پڑ جاتا ہے، تجھے تو نیند کیا، تجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، میں تیری خبر گیری کے لیے کیسے آتا؟ لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار ہوا، میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہوا؟ اللہ کہیں گے تجھے پتا تھا نا ایک میرا بندہ بیمار ہوا، تو عیادت کے لیے آیا ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کہیں گے او میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، تو کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، تو نے کیسے کھانا تھا کہ میں تمہیں کھلاتا؟ اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے او میرے بندے میرا ایک بندہ تیرے دروازے پہ بھوکا آیا تھا، تو نے اسے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے او میرے بندے میں پیاسا آیا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ تیری ذات تو پینے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا ایک بندہ پیاسا آیا تھا، تو نے پانی نہ پلایا۔ یعنی اللہ کی بندے سے محبت دیکھیے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی کسی نے اپنا کوئی کام کروانا ہو، کہتا ہے میرا نام لے دینا، وہ پہچان جائے گا، میرا نام لے دینا، جا کے وہ جان جائے گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر اللہ پاک قیامت والے دن کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، یوں تھا کہ جیسے میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ اگر تو اس کو کھلاتا تو سمجھتا تو نے اللہ کو کھلایا ہے، یعنی اتنا اجر ملتا۔ اگر اس کی عیادت کرتا تو سمجھتا کہ تو نے میری عیادت کی ہے۔ یعنی اللہ کی عیادت سے مقصد کیا ہے؟ یعنی تو نے اللہ کو خوش کیا ہے۔
تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے خوش کیا ہے، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، تو نے مجھے خوش کیا ہے، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے مجھے خوش کیا ہے۔ تو ایک بندے کی عیادت پر اللہ خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کا اہتمام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، مریض کی عیادت کیا کرو، اور جو جیلوں کے اندر بند قیدی پڑے ہوئے ہیں انہیں اپنے پیسے لگا کر کوشش کر کے رہا کروایا کرو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، جو کسی کو کھلاتا ہے اس کے گھر سے کھانا ختم نہیں ہوتا۔ لیکن کھلانا اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اخلاص، ان اعمال میں اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانہ میں بہت بڑے بزرگ اللہ والے فوت ہو گئے، غالباً ان بزرگوں کا نام حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تھا۔ دنیا سے چلے گئے، ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت جی چلیں جنازے پر۔ کہتے آپ چلیں؟ میں نہیں آ رہا۔ وہ آدمی چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی اللہ والے دنیا سے چلے گئے، کیونکہ امام احمد بن حنبل بھی بڑے اللہ والے تھے۔ کہا آپ جائیے میں نہیں آ رہا۔ تیسری مرتبہ ان کا بہت قریبی آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی لوگ آپ کو کہتے ہیں جنازے پہ چلیے، آپ کہتے ہیں میں نہیں آ رہا، کیا بات ہے، کیا جنازے پر نہیں جاؤ گے؟ حضرت کہنے لگے میں جنازے پر تو آؤں گا مگر میری ابھی تک نیت درست نہیں ہو رہی، میں اپنی نیت کو درست کر رہا ہوں۔ آج کے جنازے منہ ملازے کے جنازے ہیں، مارکیٹ والے کہتے ہیں میرے ابا کے جنازے پہ آیا تھا، میرا بھی بنتا ہے۔ محلے والے کہتے ہیں محلے داری ہے، جنازہ نہیں پڑھیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، باتیں سننی پڑیں گی، جاؤ جنازہ پڑھاؤ۔ بیٹے کو کہتے ہیں جنازہ پڑھ کے آ جاؤ، تجھے پتہ نہیں گلی والے ہیں، کل کو کوئی کام پڑ سکتا ہے، باتیں نہ سننی پڑیں۔ اللہ کی رضا تو جاتی رہی کہ جنازہ پڑھاؤ، ہو سکتا ہے ہماری بخشش ہو جائے، جنازہ پڑھاؤ، ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میت جو آتی ہے اس کے 2 ہی فیصلے ہوتے ہیں، فرمایا یا تو جنازہ پڑھنے والے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جس کا جنازہ پڑھا جائے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، یا پھر جو جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں میت اتنی نیک ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ لیکن جنازہ اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ابھی نیت درست نہیں ہوئی، میں اپنی نیت کو درست کر رہا ہوں، اس کے بعد جنازے کے لیے آؤں گا۔ یعنی کوئی عمل بھی ہم نے کرنا ہے اس کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، جب اللہ کی رضا ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے پھر ہم تیمارداری کے لیے بھی جائیں گے، اس پر بھی اجر ملے گا۔ بعض اوقات آدمی ہاسپٹل کے اندر تیمارداری کے لیے جاتا ہے، وہاں چند لوگ گھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ابھی اندر نہیں جا سکتے، کہتا ہے نہیں بس سلام کرنا ہے، 2 منٹ کی ملاقات کروا دو، بس میں نے دیکھنا ہے کہ طبیعت کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ملاقات نہیں کروانی، اسے بات نہیں کروانی، کہتا بس ایک نظر چاہیے۔ ارے یہ ایک نظر کس کی مانگ رہا ہے؟ یہ اس چیز کی ایک
ایک نظر مانگ رہا ہے، ایک ملاقات مانگ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ بیمار کو پتہ چل جائے یہ خبر لینے آیا تھا، بیمار کو پتہ چل جائے یہ خبر لینے کے لیے آیا تھا۔ ارے اگر ڈاکٹروں نے ملنے کی اجازت نہیں دی، واپس آ جاؤ، جس ذات کے لیے تو اس کی خبر لینے گیا تھا اس نے بھی نوٹ کر لیا، فرشتوں نے بھی رجسٹرڈ کے اندر لکھ لیا ہے۔ مریض کے سامنے جانا، زبردستی کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے گئے ہو، اللہ کو پتہ چل گیا ہے۔ ایک مالدار آدمی تھا، اسے کوئی سلام کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ لوگ کہتے سیٹھ صاحب سلام علیکم، وہ آگے سے کہتا کہہ دوں گا۔ کوئی بھی سلام کرتا کہہ دوں گا۔ ایک آدمی نے کہا سر جی یہ کیا بات ہوئی، لوگ سلام کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہہ دوں گا؟ کہندے کہڑا مینوں سلام کرن ڈے اور دنیا نہیں لنگن ڈئی اتوں، یہ میرے پیسے نو سلام کر دے تو میں کہہ دوں گا۔ تو یہی ہو رہا ہے، پیسے والا ہے اس کے ساتھ مسافہ یوں کیا جا رہا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کے ساتھ ادھر مسافہ کیا جا رہا ہے آدھے ہاتھ سے، اور منہ بھی ادھر رکھا ہوا، اسے حال چال ہی نہیں پوچھتے۔ امیر آدمی ہے، اور سر جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، کاروبار کیسا ہے، کام کیسا ہے، تو للا ثواب اللہ کو، ایسے نہیں ثواب ملتا، اللہ اتنا بولا بالا نہیں ہے، اللہ دلوں کے خیال کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیسے والے کا سلام پیسے والے کے لیے ہے، ادھر ہی رہ جائے گا، اصل چیز محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، تیمارداری۔ کوئی امیر ہو غریب ہو، امیر بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے سارا خاندان چلا جاتا ہے، غریب بیمار ہو تو اسے پوچھتے تک نہیں۔ امیر بیمار ہو جائے نا، سارے مکھیاں کو جمع ہو جاتے تھے، ہاسپٹلوں میں لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، فلاں بیمار ہو گیا۔ کوئی غریب بیمار ہو جائے وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے۔ ایک اور بات کر دیتا ہوں، شادیوں پہ جاتے ہو نا تو لفافے لے کے جاتے ہیں، شادیوں میں لفافے لے کے جاتے ہیں، جب کہ اس نے کھانے کا پیسہ، ہر چیز کا پیسہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اس نے سارا انتظام کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پیسے پہ نظر رکھ کے بچے کی شادی نہیں کرتا، لیکن جب بیمار کی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں کوئی لفافہ نہیں ہوتا۔ کیوں جی، ہون ضرورت ہے یا پہلے ضرورت ہے؟ اب ضرورت ہے اس کو، غریب آدمی ہے اس کی خدمت کر دو۔ لے کے جانا تے جوس دے ڈبے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اب بھائی جی عیادت کرنا آئے ہے سرکار، جوس کے ڈبے لے گئے، کیلے لے گئے، سیب لے، وہ بیمار نے کھانے، وہ تے اوپر والے نے کھا جانے۔ کیوں جی، میرا کوئی بیمار ہے وہ تو پھل پھول تو میں کھاؤں گا نا، تو ٹھیک ہے لے جانے چاہیے، لیکن میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ نہ ہوئے پھاڑ لے جانے بھی چھڑ دو، تسی لے کے جاؤ لیکن کچھ پیسے بھی لے جاؤ۔ وہ بیمار آدمی ہے، اس کی مرض دیکھو، پھر اندازہ لگاؤ کہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے، تھوڑا بہت اس کی خدمت کراؤ۔ اللہ اکبر۔ تیرے تھوڑے بوتے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا سارا بل پے ہو جائے گا، لیکن اس کا دل خوش ہوگا اور ادھر رب رحمان خوش ہو جائے گا۔ مقصد تو خوش کرنا ہے، مقصد کیا ہے؟ خوش کرنا، دل جیتنا۔ اللہ اکبر۔ تو عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا میرا فلاں صحابی بیمار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس قبیلے سے ہے، اس قبیلے سے ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ایک یہودی خاندان تھا، ان کا چھوٹا سا بچہ آیا کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں کبھی کبھی آ جاتا، تو کچھ دن وہ روٹین سے آتا رہا، لیکن بیچ میں 1-2 دن غائب ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یار وہ بچہ نہیں آ رہا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک یہودی کا بچہ ہے، کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آ کیوں نہیں رہا؟ کہا جی وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 میل کا سفر کر کے اس لڑکے کی عیادت کے لیے پہنچ گئے، 7 میل کا سفر کیا، حدیث پاک میں۔ اللہ اکبر۔ تو عیادت کرنا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا عمل ہے۔
حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ جاؤ. یہ مسلمان کے حق ہیں مسلمان پر. فرمایا اگر کوئی بندہ جیل کے اندر بند ہے، قید کے اندر بند ہے، تو اس کی رہائی کے اسباب پیدا ہونے چاہیے. کوشش کرو وہ قید خانے سے باہر آ کے اپنے بچوں کے اندر زندگی گزارے. آج کوئی امیر پکڑا جائے، کوئی بڑا آدمی پکڑا جائے، اس کی رہائی کے مطالبے تو ہوتے ہیں، بڑے آدمی کی رہائی کے مطالبے ہوتے ہیں. کوئی غریب پکڑا جائے اس کی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی قید کے اندر ہے اس کے پیچھے پیسہ لگانا بھی عبادت ہے. اس کو جیل سے باہر لاؤ. بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ. 3 باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اور ہم آج ان تینوں باتوں سے پیچھے ہیں. بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی خبرگیری کرنا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم بیمار کی خبرگیری کے لیے جاتے ہو، اس کی حالت پوچھنے کے لیے، اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے جاتے ہو، اللہ کی ساری رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی ایک رحمت سے انسان کی 70 خواہشوں کو پورا کیا جاتا ہے. ایک رحمت سے 70 حاجات پوری کی جاتی ہیں. تو بیمار کی عیادت کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جاتے، خود روانہ ہو جاتے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہنچے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبر گیری کے لیے پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس بیٹھ گئے. وہ بے ہوشی کی حالت کے اندر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور پیالے میں ہاتھ ڈالا، پانی کے چھینٹے لگائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا. جیسے ہی اللہ کے نبی کے ہاتھ کے پانی کے چھینٹے صحابی رسول کے چہرے پہ پڑے، مرض ختم ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پانی گرایا، اللہ نے اس پانی کے اندر شفا پیدا فرما دی. میں نے کہا دنیا تو آج تک کہتی تھی اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ آب زمزم شفا ہے. آب زمزم شفا ہے. جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں سے لگ جائے اس پانی کے اندر اتنا شفا ہے. میں نے کہا جو میرے آقا کے ہاتھ کے ساتھ پانی لگ گیا، اللہ نے اس کے اندر بھی شفا پیدا فرما دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اٹھ کر بیٹھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی گفتگو کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. کوئی بھی صحابی بیمار ہو جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دروازے پہ پہنچ جاتے. یہاں سے پتہ چلا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی بڑا ہے تو عیادت کے لیے چلا جائے. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، بڑا چلا جائے، خود جائے عیادت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اپنی امت کو. کیوں؟ یہاں سے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، خاندان میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی بیمار ہو، خاندان کا امیر ہو، غریب ہو، ارے دوست بیمار ہو جائے میسج بھی کرتے ہو، اس کے گھر پہنچ جاتے ہو. دوست کا والد بیمار ہو جائے اسے پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب دوائی تو نہیں لینی. دوست کے والد سے پوچھ رہے ہیں. اپنا والد بیمار پڑا پوچھتے ہی نہیں ہیں. اپنے گھر میں بھائی بیمار پڑا پوچھتے ہی نہیں ہیں. اماں بیمار ہے پوچھتی نہیں ہے. ماں اگر کہہ دے بیٹا یہ سیرپ ہے میرے پاس، یہ ڈبی میں نے سنبھال کے رکھی ہے، تو یہ مجھے سیرپ لا دو. میں نے جب یہ سیرپ پیا مجھے بڑا فائدہ ہوا، رکھ کے چلا جاتا ہے. دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے. والد کہتا ہے بیٹا یہ سیرپ لے آنا، پہلے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا، میں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہوں.
रख के चला जाता है, मुंह में बुड़ बुड़ करके चला जाता है। याद रखो, ये बुड़ बुड़ जो तूने मुंह में किया ये अल्लाह ने सारा सुन लिया है। अब तेरे रिज़्क़ के अंदर कमी यकीनी हो गई है, अब तेरा रिज़्क़ कम हो जाएगा। तुम वो पकड़ लेता, सिरप की शीशी पकड़ लेता, पकड़ के कहता ठीक है अम्मा जान मैं भी ले आता हूँ, अब्बा जान अभी ले आता हूँ। इधर वालिद खुश हो जाते, उधर अल्लाह खुश हो जाता, उधर तेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते। हमने रिज़्क़ के असबाब, रिज़्क़ के दरवाजे खुद बंद किए हुए हैं। ओ जी दुकान पे गाहक नहीं आता, दुकान पे गाहक नहीं आता, कहते हैं ना मेहमान अपना रिज़्क़ लेके आता है। जब मेहमानों का तुमने दरवाज़ा ही बंद कर दिया तो रिज़्क़ कहाँ से आएगा? वालिदैन का रिज़्क़ तेरी दुकान से आता था, तूने वालिदैन को देना ही बंद कर दिया, रिज़्क़ कहाँ से आएगा? बहनों को देता था, रिज़्क़ आता था, जब बहनों को देना बंद कर दिया तो अल्लाह तुझे कहाँ से देगा? क्यों? अल्लाह को पता है मैंने बहनों का हक़ इसको दे भी दिया तो इसने नहीं देना, मैंने माँ बाप की दवाई के पैसे इसको दे भी दिए तो इसने दवाई नहीं लेके देनी, अल्लाह ने दरवाजे बंद कर दिया। ठीक, तो अगर इज़्ज़त के दरवाजे खोलने हैं तो अपने दिल के दरवाजे भी खोलो, हाथ खोलो, अपनी जेबें खोलो। तो बीमार की इयादत करना, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ। अगर बीमार की इयादत करने पर सुभान अल्लाह इतना अजर मिलता है तो उस बीमार की बीमारी का इलाज करने पर कितना अजर मिलेगा। कोई मजबूर बंदा आ जाए ना, वो कहे कि जी क्या करूं, मैं बीमार हूं, दवाई नहीं ले सकता, पर्ची पकड़ लो, दवाई ला दो उसको, खुदा की कसम है, फिर उसकी बरकत देखो, करवा दो उसका इलाज। आप इस तरह इलाज करवा के देखो। अरे तीमारदारी पर जो अल्लाह इतना खुश हो रहा है, अल्लाह फरमाते हैं जो किसी की तीमारदारी के लिए जब तक घर से निकला रहता है वापस नहीं आता उतनी देर तक वो जन्नत के अंदर रहता है, जन्नत के बागों में रहता है। जो आदमी उस बीमार का इलाज कर रहा होता है उसके लिए फरिश्ते न जाने क्या लिखते हैं। तो इसलिए बीमार की इयादत करना, खबरगिरी करना, ये मोहब्बतें पैदा करता है। ये लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उस्वा हसना बना के भेजा है। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे हमारे ख़ानदान यूँ जुड़ जाएंगे, जब हम अल्लाह के नबी के तरीके से पीछे हट जाएंगे पूरा ख़ानदान बिखर जाएगा। सलाम नहीं ले रहे, मुसाफा नहीं कर रहे, वो जी उन्हें उत्थे शादी ते मैंने सलाम नहीं लिया, फलां जनाजे पर उसने मुझसे सलाम नहीं लिया। अरे हो सकता है उसने तुझे देखा हो मगर उसका ध्यान कहीं और हो। ऐसे होता है, आदमी कहीं देख रहा होता है लेकिन दूसरे को लगता है मुझे देख रहा है, लेकिन उसका ख्याल, उसका जहन कहीं और होता है। वो कहता तूने मुझे देखा, कहता देखा होगा पर मुझे याद नहीं है। वो भी तो इंसान है ना। हमसे अगर ऐसे हो जाए, हम अपना उज़र पेश करते हैं, उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए तीमारदारी करना, तीमारदारी हर किसी की करो, सिर्फ पैसे वाले की नहीं, हर किसी की तीमारदारी करो, सिर्फ अमीर की नहीं, गरीब की तीमारदारी भी करो। खाना सिर्फ ये नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी दावत के अंदर कोई गरीब शामिल नहीं हुआ, हम गरीब कहा ना, गरीब को दावत देना हम ऐब समझते हैं कि हमारी फलां शादी के अंदर, फलां हमारी पार्टी के अंदर कोई गरीब ना आ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस दावत के अंदर किसी गरीब का हक नहीं है वो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ वो दावत भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों का हक रखा है, अपने खाने में हक रखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबी रसूल के घर के अंदर चले गए है तो वो यूं अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के घर में गए, खाना उन्होंने गोश्त बनाया हुआ था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गोश्त पका हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, जब दस्तरखान लगने लगा फरमाया क्या इस गली के अंदर कोई बेवा है? कहा जी आका। फरमाया खाना पहुंचाया? कहा आका अलैहिस्सलाम नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हंडिया में पानी डालो, पानी डाला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्तन पकड़े, फरमाया मैं डाल रहा हूँ, तुम तकसीम करके आओ, तुम तकसीम करके आओ। अब साहबी रसूल तकसीम कर रहे हैं। जब खाना खाने के लिए बैठे, अब अल्लाह के नबी बैठ गए दस्तरखान पर, अब साहबी रसूल सालन डाल रहे हैं, लेकिन वो बीच में से ढूंढ रहे हैं, परेशान हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बात है, सालन नहीं डाल रहे? आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मेहनत मुशक्क़त करके मैंने आपके लिए गोश्त लिया था, फिर उसे आपके लिए पकाया था, बीच के अंदर कोई बोटी भी नहीं है,
رونے لگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اگر وہ کھانا جو پہلے تھا میں کھا لیتا میں خوش ہو جاتا، تم کھا لیتے تم خوش ہو جاتے، تمہارے گھر والے کھاتے وہ خوش ہوتے، لیکن ہم نے تھوڑا بیچ میں پانی ڈالا، اب کیا ہوا، میں بھی کھاؤں گا، تو بھی کھائے گا، تیرے بچے بھی کھائیں گے، وہ بیوہ عورتیں بھی کھائیں گی، اب زمین پر محمد بھی راضی ہو جائے گا، یہ بیوہ عورتیں بھی راضی ہو جائیں گی، اور رب رحمان بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر کھانے کے اندر غریب کا حق رکھا ہے، مجبور کا حق رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب آ کر ہمارا دروازہ بجائے، سیٹھ جی کوئی خدمت کر دو، نہیں، خود دیکھو، خود دیکھو، یہ ہے نیکی۔ کسی کا دروازے پہ آنا، لائنیں لگوانا، قطاریں بنوانا، پھر تصویریں کھنچوانا، نہ کوئی اجر نہیں ہے۔ رزق اگر بڑھانا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، بھوکوں کا کھانا کھلائیں، اور جو بیمار ہیں ان کی عیادت کریں، عیادت کر سکتے ہیں عیادت بھی کریں، خدمت کر سکتے ہیں خدمت بھی کریں، اور جو جیلوں کے اندر قیدی بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب بھی پیدا کریں، ان کے لیے بھی پیسہ خرچ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے۔ اب یہ تینوں باتیں اگر آدمی سامنے رکھے، بتائیں خاندان اکٹھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں جی؟ محبتیں پیدا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ سلام کریں، مصافحہ کریں ایک دوسرے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے نا، مصافحہ کرتا ہے، یہ دیکھیں ادھر، یہ ہاتھ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا دو ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے صغیرہ گناہ۔ اب تو سلام ہی ختم ہو گیا، یہ سلام دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی کے لیے کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ اب ہم نے یہ دعا چھوڑ دی، اوکے بائے، اللہ حافظ، اللہ کا نام تو لیا، لیکن جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے تھے وہ الفاظ ہم نے چھوڑ دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ اب تو کوئی فون بھی سنے، ہاں جی ختم کیا، اوکے بائے، یہ سلام نہیں ہے، نہ یہ دعا ہے۔ اگر آپ دوسرے مسلمان کو دعا دینا چاہتے ہو اسے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے دعا دو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کہا السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، اس سلام کرنے پر۔ تو سلام کب ہوگا، کس کو سلام ہوگا؟ عیادت، میں بھی عیادت پہ بول رہا ہوں، لیکن عیادت اس کی کریں گے جس کے ساتھ سلام بھی لیتے تھے۔ کیوں جی؟ جس کے ساتھ کبھی ہاتھ ہی نہیں ملایا، جس کے کبھی سلام کا جواب ہی نہیں دیا، وہ بیمار ہو جائے 100 بیمار ہو جائے، عیادت کے لیے کون جائے گا؟ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی کی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عیادت کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔